تو دوستوں ڈرامہ بس تیرا ساتھ تو دیکھ کر ایسا لگا جیسے ایک ہی گھر میں پورا پاکستان بسایا گیا ہو، جہاں بجلی بھی جاتی ہے، جذبات بھی، اور عقل تو اکثر پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ دوستوں اگر آپ ڈرامہ بس تیرا ساتھ ہو کے فین ہیں تو یقین مانے یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ آج ہم ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈز کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان کی خاموشی کے پیچھے آخر کتنی چیخیں چھپی ہیں، اور شہرین کا غرور کب اور کیسے ٹوٹنے والا ہے؟ نہیں، اس گھر کی دیواروں میں چھپے راز، جائیداد کا تنازع اور رشتوں کی یہ جنگ، سب کچھ ایک ایسے موڑ پر آ پہنچا ہے جہاں ہر سچ سامنے آئے گا۔ چل جھوٹا۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف کہانی کے چھپے پہلوؤں کو کھولیں گے بلکہ آنے والے دھماکے دار ایپیسوڈز کی پریڈکشنز بھی کریں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ دوستوں اس ڈرامے کی کہانی میں مرسلین بیچارہ ہر وقت کیلکولیٹر بنا پھرتا ہے، ادھر مزدوروں کی تنخواہیں، ادھر بیٹی کی شاپنگ اور اوپر سے بہن کی شادی کا چندہ۔ لگتا ہے بندہ کاروبار نہیں بلکہ اے ٹی ایم مشین ہے۔ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ اور شہرین کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے وہ انسانوں میں نہیں بلکہ برانڈز میں یقین رکھتی ہے، جبکہ انس ایسا کردار ہے جو گھر میں رہتے ہوئے بھی مہمان اور نوکروں کے درمیان پھنسا ہوا ہے، پڑھائی میں ٹاپ مگر عزت میں فیل۔ دادا جی کے انصاف پسندی بھی کمال کی ہے، ماضی کی غلطیاں سدھارتے نکلتے ہیں مگر نئے جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں، یعنی مسئلے کا حل کم اور ڈرامہ زیادہ۔ فرینڈز، شازیہ کا کردار تو ہر سین میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی گھریلو عدالت کی جج ہوں جن کا فیصلہ ہمیشہ انس کے خلاف ہی آتا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر ڈرامہ مشرتی سچائیوں کو دکھاتا ہے تو مگر اتنی شدت اور تکرار کے ساتھ کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہر کردار کو غصہ کرنے کا اوور ٹائم مل رہا ہے۔ پھر بھی طنز، جذبات اور حقیقت کا یہ مکسچر ناظرین کو اچھا لگا، کیونکہ آخر میں ہم سب کو ایسے گھروں کی کہانیاں سننے میں مزہ تو آتا ہے۔ دوستوں ڈرامہ بس تیرا ساتھ ہو کی آنے والی ایپیسوڈز میں حالات سیدھے ہونے کی بجائے مزید الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑا دھماکہ غالباً جائیداد اور رشتوں کے ٹکراؤ سے ہوگا۔ سب سے پہلے امکان یہی ہے کہ انس کی اصل حیثیت اور اس کا قانونی حق کھل کر سامنے آئے گا، جس سے شازیہ اور اس کے بچوں کا غصہ خطرناک حد تک بڑھے گا اور گھر دو واضح حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ فرینڈز، دوسری طرف شہرین جو ابھی تک غرور اور نفرت میں ڈوبی ہوئی ہے، ممکن ہے کسی ایسے ٹوسٹ پر پہنچے جہاں اسے انس کی قربانی یا کامیابی کا سامنا کرنا پڑے، خاص طور پر اگر انس اپنی تعلیم یا کسی بڑی کامیابی سے سب کو حیران کر دے تو یہی نفرت آہستہ آہستہ الجھن اور پھر شاید نرم گوشہ بن سکتی ہے۔ مگر یہ تبدیلی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ کئی ذلت امیز اور جذباتی مناظر کے بعد آئے گی۔ دوستوں ادھر مرسلین مالی دباؤ، بچوں کی ضد اور باپ کی خواہشات کے درمیان پھنس کر ایک بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ کاروبار بچانے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھائے یا پھر گھر کے اندر کھل کر کسی ایک فریق کا ساتھ دے جو کہانی کو ایک نئی شدت دے گا۔ ناظرین، دادا کا کردار بھی خاموش نہیں رہے گا، ان کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے اور اسی دوران وہ کوئی اہم راز، وصیت یا فیصلہ ظاہر کر دیں گے جو سب کی زندگی بدل دے گا، خاص طور پر اگر وہ جائیداد پر براہ راست انس کے نام کرنے کی کوشش کریں تو گھر میں کھلا تصادم ہو سکتا ہے۔ اور ایک سنسنی خیز امکان یہ ہے کہ شایان کو جب ان سب معاملات کا پتہ چلے گا تو وہ سب سے زیادہ سخت رد عمل دے گا، کیونکہ اس کا غرور اور سوشل سٹیٹس کا خیال اسے انس کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، اور شاید وہ کسی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے جو ویورز کے لیے بہت شوکنگ ہوگا۔ فرینڈز، ساتھ ہی انسا کے تعلیمی خواب اور فیس کا مسئلہ بھی بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اگر اسے اس کا حق نہ ملا تو وہ بغاوت کر سکتی ہے جو گھر کے مالی اور ذاتی تضادات کو مزید بے نقاب کرے گا۔ تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈز میں رشتوں کی آزمائش، انا کی جنگ اور حق اور انصافی کی ٹکراؤ اس حد تک بڑھے گا کہ یا تو یہ گھر مکمل ٹوٹ جائے گا یا پھر کسی بڑے صدمے کے بعد جڑ سکے گا۔ ناظرین، ڈرامہ بس تیرا ساتھ ہو ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ رشتوں میں اصل اہمیت دولت نہیں بلکہ انصاف، احترام اور ہمدردی کی ہوتی ہے۔ انس کے ساتھ ہونے والا سلوک دکھاتا ہے کہ گھر کے اندر ناانصافی کس طرح کسی کو خودداری کو مجروح کرتی ہے، جبکہ شرین کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ غرور اور طبقاتی سوچ انسان کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے۔ مثبت اثرات میں یہ شامل ہے کہ ناظرین کو خاندانی ذمہ داری، بزرگوں کے احترام اور حقدار کو اس کا حق دینے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔
जबकि मेहनत और तालीम की कदर भी उजागर होती है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे के मनफी असरात ये हैं कि मुसलसल झगड़े, तलख मुकालमे और किरदारों की सख्ती बाद औक़ात घरेलू तनाव को मामूल बनाकर पेश करती है, जिससे नाज़रीन पर मनफी नफ्सियाती असर पड़ सकता है या वो इसे रवैयों को नॉर्मल समझने लगे। अगर आप भी ड्रामा बस तेरा साथ हो देख रहे हैं तो यकीनन आपने उनकी खामोशी और बर्दाश्त को महसूस किया होगा और साथ ही शरीन के रवैये ने आपको कहीं न कहीं हैरान भी किया होगा। इस कहानी में हर किरदार अपनी जगह दुरुस्त भी लगता है और गलत भी, इसलिए ये ड्रामा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हक किसके साथ है। तो दोस्तों, अब आप बताएं, क्या उनको इसका घर में रहकर अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहिए या सब कुछ छोड़कर अपनी अलग ही दुनिया बसा लेनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि क्या शरीन का रवैया सिर्फ गुरूर है या इसके पीछे भी कोई मजबूरी या तरबियत का असर छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को मजीद दिलचस्प बनाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।